جی اگلی صورت ہے سورۃ الاخلاص۔ یہ مکیہ صورتوں میں سے ہے اور اس صورت میں 4 آیات ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد۔ قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے، قاف کو لام سے ملانا ہے کیونکہ لام کے اوپر جزم ہے۔ اس کے بعد ہا کے اوپر پیش ہے اور ہا کو اس کے مخرج سے ادا کرنا ہے۔ یہاں پر ہا کی آواز نہ آئے، ہا کی آواز آئے۔ قل ہو، واؤ کو لام سے ملانا ہے، واؤ کے اوپر زبر ہے، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے۔ تو یہاں پر قاعدہ جو لگے گا، لفظ اللہ کے لام سے پہلے حرف کے اوپر اگر زبر آ جائے تو لفظ اللہ موٹا کر کے پڑھیں گے، اگر زیر آ جائے تو باریک کر کے پڑھیں گے۔ تو اس وقت لفظ اللہ کے لام سے پہلے والا حرف واؤ ہے، تو واؤ کے اوپر زبر ہے، تو لہٰذا لفظ اللہ موٹا کر کے پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ قل هو اللہ، هو اللہ، هو احد۔ یہاں پر ہا ہے اور ہا کے بعد حمزہ ہے، حمزہ کے اوپر زبر ہے۔ هو اللہ هو احد۔ آگے ہا ہے، ہا کے اوپر زبر ہے، ہا کو اس کے مخرج سے ادا کریں گے، یعنی حلق کے درمیانی حصے سے ہا کو ادا کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ قل هو اللہ احد، اور دال پر قلقلہ کریں گے۔ وقف کی صورت میں ہم نے دال کو ساکن کر دیا، اس لیے دال پر قلقلہ کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ قل هو اللہ احد۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے اللہ، حمزہ کو لام سے ملانا ہے اور لام کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ لفظ اللہ کے لام جو پہلے میں قاعدہ بتا چکا، سیم وہی قاعدہ یہاں پر لگ رہا ہے، اور حمزہ کو لام سے اس لیے ملانا ہے کیونکہ لام کے اوپر تشدید ہے۔ اللہ الصمد، ہاں کو صاد سے ملا کر پڑھنا ہے، ہاں کو صاد سے اس لیے ملانا ہے کیونکہ صاد کے اوپر تشدید ہے، اور صاد کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ اللہ جب بھی کوئی حرف موٹا ہوتا ہے نا تو زبان پیچھے سے اوپر کی طرف بلند ہوتی ہے۔ اللہ مد، میم کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ مد۔ اچھا، میم کو دال سے کیوں ملانا ہے؟ ہم وقف کی صورت میں یہاں پر جو ہے دال کے اوپر جزم لگا رہے ہیں، یعنی اس کو ساکن کر رہے ہیں۔ ویسے تو لفظ اللہ الصمد، مدو دال کے اوپر پیش ہے، تو وقف کی صورت میں ہم دال کو ساکن کر رہے ہیں، ایسے پڑھیں گے اللہ الصمد، دال پر قلقلہ بھی کریں گے۔ اس کے بعد لم یلد، لم یلد، لام کو میم سے ملائیں گے اور کیونکہ میم کے بعد جزم ہے، اور یا کو بغیر کھینچے پڑھیں گے اور لام کو دال سے ملائیں گے، لام کے نیچے زیر ہے، لام کو دال سے ملائیں گے، دال کے اوپر زبر ہے، دال پر قلقلہ کریں گے۔ کیسے پڑھیں گے جی؟ لم یلد، لم یلد۔ آگے ولم یولد، واؤ کے اوپر زبر ہے، واؤ جب ادا ہوتا ہے تو ہونٹوں کو موٹا کر کے ہونٹوں کو گول کرتے ہیں، ہونٹوں کو گول کرنے سے واؤ ادا ہوتا ہے۔ ولم، لام کو میم سے اس لیے ملا رہے ہیں کیونکہ میم کے اوپر جزم ہے۔ ولم یو، یا کو واؤ سے اس لیے ملا رہے ہیں کیونکہ واؤ کے اوپر جزم ہے، اور واؤ کو یا کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھ رہے ہیں۔ یہاں پر واؤ مدہ کا قاعدہ لگ رہا ہے کہ واؤ مدہ کا قاعدہ کیا ہے؟ واؤ ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کے اوپر جزم ہو تو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھتے ہیں، تو اس لیے ہم یا کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ ولم یو لد، لد، لام کے اوپر زبر ہے، لام کو دال سے اس لیے ملا رہے ہیں کیونکہ دال کے اوپر جزم ہے، تو دال پر قلقلہ کرتے پڑھیں گے۔ ولم یولد، ٹھیک ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ۔ اچھا، یہاں پر پہلے واؤ ہے، واؤ کے اوپر زبر ہے، لام کو میم سے ملانا ہے جزم کی وجہ سے۔ ولم یکن لہ، یا کے اوپر زبر ہے، کاف کو نون سے نہیں ملانا، کاف کو ہم لام سے ملا کر پڑھیں گے۔ کاف کو اگر ہم نون سے ملائیں گے نا تو یہ غلط ہو جائے گا۔ کاف کو لام سے اس لیے ملا رہے ہیں کیونکہ لام کے اوپر تشدید ہے۔ ولم یکن لہ، یکن لہ، لام کے اوپر زبر ہے، وہ بھی ادا کرنا ہے۔ ولم یکن لہ، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے تو ہا کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ ولم یکن لہ کفوا، کاف کے اوپر پیش ہے،
واؤ کے اوپر بھی پیش ہے، کوفو ون واؤ کے اوپر 2 زبر ہیں یعنی تنوین ہے، تو یہاں پر ہم بغیر غنہ کے پڑھیں گے۔ یہاں پر ایک قاعدہ بتاتا چلو کہ تنوین جو ہے 2 زبر کو کہتے ہیں نا، تو تنوین کے بعد اگر حروف حلقی یعنی حمزہ ہا، عین ہا، غین خا اور لام را میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر غنہ نہیں کرتے۔ تو دیکھیے یہاں پر تنوین کے بعد حمزہ آ گئی ہے، تو حمزہ جو ہے حروف حلقی میں سے، اس لیے ہم واؤ پر غنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ کفواً احد بغیر غنہ کیے پڑھیں گے، کفواً احد، حمزہ کے اوپر زبر ہے، ہا کے اوپر بھی زبر ہے، تو یہاں پر ہا ادا کریں گے، ہا نہیں پڑھیں گے۔ احد اصل لفظ تو یہ احد، تو یہاں پر ہم وقف کریں گے، وقف کی صورت میں ہم نے دال کو ساکن کر دینا ہے، احد احد، تو ایسے پڑھیں گے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اب میں مکمل صورت پڑھتا ہوں، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ تو ایک اور بات کرتا چلوں، جب بچے تلاوت کرتے ہیں تو بڑی غلطیاں کرتے ہیں اس میں، کیسے؟ قل ہو اللہ پڑھتے ہیں، اللہ نہیں پڑھنا، واؤ کو لام سے ملانا ہے، قل ہو واللہ احد، اس طریقے سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کا سبق امید کرتا ہوں آپ نے سنا اور آپ کو صحیح طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو اس کی ریکارڈنگ سن کر اور قرآن کریم سے دیکھ کر یاد کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کا قرآن بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔